بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے سلسلے میں ملک شام اور فلسطین احادیث کی روشنی میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث نمبر 2 آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2482 ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے، عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ستكون ہجرت بعد ہجرت فخيار اہل الارض الزمهم مہاجر ابراہیم ويبقى في الارض شرار اہلها تلفظهم ارضهم تقدرهم نفس اللہ وتحشرهم النار مع القردة والخنازیر۔ ترجمہ بھی سن لیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عن قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی تو زمین والوں میں بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ یعنی شام کو لازم پکڑیں گے، اور زمین میں ان کے بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ ان کی سرزمین انہیں باہر پھینک دے گی اور اللہ کی ذات ان سے گھن کرے گی یعنی ناپسند کرے گی، اور آگ انہیں بندروں اور سوروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ حدیث کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ جزیرۃ العرب کے شمالی مغربی علاقے کو شام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں آج کل لبنان، اردن، فلسطین اور سوریہ یعنی شام، یعنی گویا کہ 4 ملک لبنان، اردن، فلسطین، شام کی ریاستیں قائم ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کی یہ ہجرت کوئی آخری ہجرت نہیں ہے، ہجرتیں بار بار ہوں گی۔ گویا اس زمانے کی طرف اشارہ مقصود ہے جب قیامت بالکل قریب ہوگی اور ہر سو فتنوں اور شرور کا دورہ ہوگا۔ شہریوں اور آبادیوں میں اہل کفر و فسق کا غلبہ ہو جائے گا۔ اسلام کے نام پر بننے والے ممالک بھی دین کے حامی، نیکی کے حامل اور خدائی احکام و ہدایت پر قائم رہنے والے بہت کم رہ جائیں گے، یہاں تک کہ شام کے شہر وقریہ ایک محفوظ و مامون قلعے کی مانند باقی بچیں گے، جن کی حفاظت پر اسلام کے وہ لشکر مامون ہوں گے جن کے ذریعے اللہ حق کو غالب کرے گا اور حق کو مدد پہنچائے گا، اور آخر کار اسی لشکر کے لوگ دجال کا مقابلہ کر کے اس کو نیست و نابود کریں گے۔ بس اس زمانے میں جو شخص اپنے دین و ایمان کو محفوظ دیکھنا چاہے گا وہ ملک شام کو ہجرت کر کے اس کے کسی شہر یا بستی میں جا بسے گا۔ پھر روئے زمین کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو اس جگہ ہجرت کر کے جانے کو خوب لازم پکڑیں گے، یعنی شام کی طرف ہجرت کرنے والے اس زمانے میں بہت زیادہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ گویا پچھلے جملے میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ملک شام کو ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگا تو جن علاقوں اور شہروں میں اہل کفر و فسق کا غلبہ و تسلط ہو چکا ہوگا، وہاں کے خدا ترس، دین پسند اور اپنے ایمان کو ہر حالت میں محفوظ رکھنے والے بہترین لوگ اپنا اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر جائیں گے۔ ہاں، جن لوگوں کے ایمان میں ضعف ہوگا اور جو دین کے اعتبار سے ناکارہ کمزور ہوں گے، وہ اپنے گھر بار، اپنی جائیداد و دولت وغیرہ کی محبت و تمام اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لڑائی سے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے وطن ہی میں پڑے رہیں گے۔ اور ایک بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات ان کو پلید سمجھے گی۔ ان الفاظ کا معنی ثقہ و صدوق محقق امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو سخت ناپسندیدہ رکھے گی اور آگ کو ان پر مسلط کر دے گی جو دن رات ان کے ساتھ رہے گی، اور ان کو کافروں کے ساتھ کہ جو اپنے
چھوٹاپے اور بڑھاپے کے اعتبار سے سوروں اور بندروں کے مانند ہوں گے، جمع کرے گی اور ہانک کر چلے گی، اور